کہتے ہیں کہ چوینٹی نے آگے آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ہماری باتیں جانتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، کمال یہ کہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اکٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے لشکر، من الجن، جنات میں سے، یہ ہے وہ نیوی والے جو سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں، والانس، اور یہ ہے آرمی والے انسان، والطیر، اور پرندے اوپر اڑنے والے، اور یہ ہے پی ایف والے، پی ایف ایئر فورس والے، فہم یوزعون، اور علیحدہ علیحدہ کھڑے کیے گئے۔ عجیب بات ہے کہ سلیمان کے 3 طرف فوج تھے، آج بھی دنیا میں 3 فوجیں 4 نہیں ہوئے۔ قرآن نے جن 3 فوجوں کا ذکر کیا، جنات پہلے گزرا ہے انبیاء میں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ سمندر میں غوطے لگاتے تھے، ہیرے جواہرات نکالتے تھے۔ تو آپ کے ماڑی چلے جائے، دیکھیں نیوی والے غریب ٹھنڈے موسم میں بھی سمندر میں لگے رہتے ہیں۔ اور انس، یہ آرمی والے ہیں، بالادستی ان کی ہوتی ہے، ہمیشہ صدر ان کا بنتا ہے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر انہی کا ہوتا ہے۔ والطیر، اور پرندے، ایئر فورس والے، ہر وقت وہ فلائی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہر روز ان کا جہاز اور ہوائی فلائی پر، مشق پر کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے۔ فہم یوزعون، پس یہ علیحدہ علیحدہ تھے، یہ تمام تینوں فوج تیار کھڑے ہیں۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب یہ گزرنے لگے چونٹیوں کے گھر کے پاس، قالت نملۃ، کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، رون نہ لے تم کو سلیمان اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چونٹی کا بھی عقیدہ صحیح ہے، دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، وہم لا یشعرون، چونٹی کے برابر علم بھی بریلویوں کے پاس نہیں ہے، اس لیے مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور بے خبروں کو خبردار مانتے ہیں۔ اور چونٹی میں قوم کا درد تھا، اور جس میں قوم کا درد ہو وہ بڑائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب روانہ ہو جاتا ہے تو شروع میں انسان ان کو دھکا دیتے، وہ روانہ ہو جاتا ہے، پھر جنات اس کو ہوا میں لے لیتے تھے، اور پرندے اوپر چھتر بنا لیتے تھے کرسیوں پر، چھت کی طرح چھاؤ، تاکہ آگ اور دھوپ کی تپش محسوس نہ ہو۔ روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے تخت پر 5 لاکھ کرسیاں بچھی ہوتی تھی، اتنا بڑا تخت تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایسا ریل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہے جو 5 لاکھ آدمیوں کو لے چلے، گویا پورا محکمہ سلطنت ساتھ تھا، اور تخت ارادہ سلیمان سے چلتا تھا۔ حضرت کو اطلاع کر دی گئی کہ راستے میں ایک چونٹی کھڑی ہے، اور وہ اپنی چونٹیوں کو للکار رہی ہے کہ فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان کا تخت نشان طریقے سے آ رہا ہے، نیچے کچل جاؤ گے۔ اس وقت سلیمان کو بہت ہنسی آئی، فتبسم، حضرت مسکرائے، ضاحکا من قولہا، ہنسنے کے بجائے اس کی بات سن کر۔ موقع تو ہنسنے کا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام تبسم فرماتے، مسکراتے ہیں، کھل کر نہیں ہنستے۔
تبسم اس کو کہتے ہیں کہ چہرے سے پتہ چلے کہ یہ خوش ہو گیا، جس کو ہماری زبان اردو میں کہتے ہیں مسکرانا، اور پختوں کے وہی مسکے کے دل، مسکے کے دل۔ اور دہک اس کو کہتے ہیں کہ دانت نظر آ جائے۔ تبسم سے کچھ نہیں ہوتا، سنت طریقہ ہے، اور دہک ایسا ہنسے کہ دانت نظر آ جائے، نماز مکروہ ہو جائے۔ بعض وہ کہا کہ ہاں فاسد ہوتی ہے، مفتابیق الحنفیہ فساد نہیں۔ اور کہا کہ اس کی آواز پیدا ہو جائے، ایسا ہنسا کہ آواز پیدا ہو گئی، پختوں کے وہی بڑچ اندر، اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی، وضو بھی فاسد ہو جائے گا۔ خلاف العقل جو مسئلہ قائم ہوا ہے بنا بر حدیث وہ یہ ہے، من قہقہ فی صلاتہ فلیعد صلاۃ والوضوء جميعا۔ عاقل بالغ ہو اور نماز میں رکوع اور سجدے والی ہو۔ اور قیود طالب علم سمجھتے ہیں، نور الرضا سے لے کے ہدایت تک پڑھ چکے ہیں۔ بس مسکرائے ہنسنے کے بجائے چوئنٹی کی بات پر، معلوم ہوا کہ باتوں پر ہنسنا اور مسکرانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ایک تصویر سی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ سنا ہے سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، مشہور ہے نا، ایک خاص قسم کا گھوڑا بنا ہے۔ آپ نے فرمایا فرس وَلَهُ جناحان، گھوڑا اور پر؟ تو بی بی نے کہا کہ سنا ہے سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے۔ فتبسم، حضرت مسکرائے، پس مسکرائے ہنسنے کے بجائے ان کی بات پر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور فرمائے پروردگار توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں تیرے احسانات کا، وہ جو آپ نے مجھ پر کیے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور یہ کہ عمل کروں نیک اور آپ کو پسند بھی آئے۔ اللہ اللہ، وادخلنی برحمتک، داخل کر دے مجھ کو رحمتوں میں، فی عبادک الصالحین، نیک بندوں کے ساتھ۔ نیکوں کی صحبت ساتھ ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ سلطنت سلیمانی کے باوجود یہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ آپ پر جو احسانات اور نعمتیں ہیں اس کے ساتھ ان نعمتوں کا بھی شکر کریں جو ماں باپ کو ہوئے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور حضرت نے حاضری لی پرندوں کی۔ اور سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، تخت اتارا اور اس چونٹی سے پوچھا کہ آپ کو میرے عدل کا پتہ نہیں کہ آپ کہتی ہے کہ کچل نہ دے؟ تو اب اس نے کہا، چونٹی نے کہا کہ میں نے تو وضاحت کی ہے، لا یشعرون، کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سلیمان نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں تو پیغمبر ہوں اور آخری زمانے کے اولیاء غیب دان ہوں گے، میں کیوں نہ ہوں۔ نہیں، حضرت خوش ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے کہا کہ آپ مانگیے، سلینی ما شئت، جو مانگنا ہو مانگ لیجیے۔ وہ ہنس پڑی اور اس نے کہا زد لی رزقی، رزق بڑھا دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو تقدیر کے مطابق چلتی ہے۔ کہا زد لی اجلی، پھر میری عمر بڑھا دو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، عمر اٹل دیتی۔ تو نملہ نے کہا پھر مجھے تیسری چیز نہیں چاہیے۔ جس کے اختیار میں نہ رزق ہے اور نہ عمر ہے، وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ اور مانگے اور مانگے؟ اب کہ سلیمان جو تخت پر بیٹھے ہوتے تھے تو سر نیچے ہوتا تھا، کندھے اوپر اور سر نیچے۔ تو وزیر بہت خفا ہو گئے، آپس میں کہا حضرت کو کیا رنج لائیں گے؟ تو کسی نے دریافت کیا کہ حضرت
اب بہت غمگین نظر آتے ہیں. کیوں؟ فرمایا چونٹی نے میرا سر جھکا دیا، اب بہت پریشان کر دیا کہ جس کے اختیار میں نہ رزق ہو اور نہ حیات و ممات ہو، وہ کیا اختیارات رکھے گا.